بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العلي العظيم۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، سرزمین ہندوستان کو یہ شرف و امتیاز حاصل ہے کہ روز اول سے ہی یہ سرزمین اہل اللہ، بزرگان دین، صوفیاء کرام کی روحانیت و نورانیت اور ان کے پاکیزہ تعلیمات سے آباد و شاداب ہے، اور ان کی روحانی تعلیمات سے بے شمار بندگان خدا نے فیض حاصل کیا ہے اور آج بھی فیض حاصل کر رہے ہیں۔ سرزمین ہندوستان کے فتح سے پہلے ہی جو 4 مشہور و معروف سلسلے اپنے مخصوص دعوت و تبلیغ کے ذریعے اصلاح باطن اور اصلاح نفس کا کام سر انجام دے رہے تھے، ان روحانی سلسلوں سے ہم اچھی طرح واقف ہیں۔ ان 4 روحانی سلسلوں کا نام یہ ہے، ان میں سے ایک کو سلسلہ قادریہ، دوسرے کو سلسلہ نقش بندیہ، تیسرے کو سلسلہ سہروردیہ، چوتھے کو سلسلہ چشتیہ کہا جاتا ہے۔ آج کے ہم اس پروگرام میں سلسلہ چشتیہ کے ہی ایک عظیم بزرگ اور ایک عظیم ولی کامل کے حالات زندگی پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں، جو سلطان الاولیاء، قطب زمان، خواجہ ہند، خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ خاص ہیں، اور آپ کے خلفاء میں ان کا ایک بہت بڑا نام ہے، جو مجاہدانہ اور درویشانہ زندگی کے کامل نمونہ ہیں، جو بادشاہ وقت کے مصلح و مربی ہیں، جو ہزاروں انسانوں کے رہبر و رہنما تھے، جنہیں ہم اور آپ خواجہ سید قطب الدین بختیار کاکی اوشی ثم دہلوی کے نام سے جانتے اور یاد کرتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، اس سے پہلے کہ میں حضرت کی حالات پر گفتگو کروں، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس بات کی وضاحت کر دوں کہ ہم نے آج کے اس پروگرام میں حضرت کے انہی حالات زندگی اور واقعات کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے جو مستند اور معتبر کتابوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے۔ چنانچہ مستند مؤرخین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ولادت سے پہلے ہی ایسے کرامات کا اظہار فرمایا جو عام طور پر اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے ساتھ معاملہ کیا کرتا ہے۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے، آپ کی والدہ ماجدہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جب آپ رحم مادر میں تھے، میرے پیٹ میں تھے، ایک وقت میں تہجد کے لیے بیدار ہوئی تو میرے پیٹ سے ذکر یعنی اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے، اور یہ آواز تھوڑی دیر تک آتی رہی،
اور ایک موقع پر فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی تو میرے پیٹ سے 2 چھوٹے چھوٹے ہاتھ نمودار ہوئے۔ میں یہ منظر دیکھ کر تعجب میں پڑ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہاتھ اندر چلے گئے۔ آپ کی ولادت کا وقت تہجد کا وقت بتایا جاتا ہے۔ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کی پیدائش کے بعد آپ کا گھر سارا کا سارا روشن ہو گیا۔ آپ کی والدہ ماجدہ سمجھنے لگی کہ سورج نکل گیا ہے، حالانکہ ابھی سورج نہیں نکلا تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ یہ کرامت والا منظر دیکھ کر بیحد متاثر ہوئی، بیحد حیران ہوئی کہ آپ جو ہی پیدا ہوئے سجدے کی حالت میں آپ نے سر رکھ دیا اور زبان پر اللہ کا ذکر فرما رہے تھے۔ کچھ دیر بعد حضرت نے سجدے سے سر اٹھایا تو پھر وہ روشنی ایکائک ختم ہو گئی۔ آپ کی جائے پیدائش کے بارے میں تمام مؤرخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ ترکستان کے گاؤں قصبے اوش میں پیدا ہوئے۔ البتہ آپ کے تاریخ ولادت میں مؤرخین کا اختلاف ہے۔ راجح قول یہ ہے کہ آپ کی تاریخ پیدائش سن 569 ہجری میں ہوئی ہے۔ اب ذرا آپ کے نام کا ہم مختصر خلاصہ کرتے ہیں۔ آپ کا نام جو آپ کے والدین نے آپ کی طرف منسوب کیا ہے وہ ہے قطب الدین۔ آپ کے نام کے ساتھ ایک جز ہے بختیار۔ بختیار اس کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کے شیخ و مربی حضرت خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو بختیار کے نام سے پکارا کرتے تھے، جس کے بعد سے عوام و خواص میں آپ کا اس نام کے ساتھ بختیار کا شہرہ ہو گیا۔ آپ کے نام کے آخر میں ایک لفظ کاکی آتا ہے۔ کاکی کے معنی افغانی زبان میں روٹی کے آتے ہیں۔ اس حوالے سے بہت سے واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک واقعہ مشہور یہ ہے کہ جب آپ اوش سے ہجرت فرما کر دہلی آئے، یہاں آپ نے سکونت اختیار کی، آپ کے پاس گزر بسر کے لیے کوئی ظاہری اسباب نہیں تھے۔ آپ ہمیشہ خدمت خلق کے لیے، لوگوں کی اصلاح و تربیت میں آپ نے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا۔ صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ کی اہلیہ محترمہ آپ کے کھانے پینے کا انتظام کرتی تھی اور آپ کو مکمل دعوت و تبلیغ کے لیے فارغ کر دیا تھا۔ آپ کے پڑوس میں ایک تاجر رہتا تھا۔ ضرورت پڑنے پر آپ تاجر سے قرض لیا کرتے تھے، اپنی سہولت سے پھر قرض ادا کیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر تاجر کی بیوی آپ کے اہلیہ محترمہ سے ملاقات کی۔ جیسا کہ عام طور پر عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ بات بات میں اپنی بڑائی بیان کرنے لگتی ہیں، تو اس تاجر، اس بقال کی بیوی نے آپ کو گویا طانے کے لہجے میں کہا کہ اگر ہم آپ کے پڑوسی نہ ہوتے، ہم آپ کو قرض نہ دیا کرتے تو آپ کا گزر بسر مشکل ہو جاتا، آپ لوگ زندگی بھی نہیں گزار سکتے۔ یہ سن کر آپ کی والدہ آپ کی اہلیہ محترمہ کو سخت تکلیف ہوئی اور اس کی یہ بات ناگوار گزری۔ اس کے بعد آپ نے حضرت کے سامنے یہ واقعہ ذکر کیا تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بیوی سے فرمایا کہ آج کے بعد سے ہم ان سے قرض نہیں لیں گے۔ فرمایا کہ کمرے میں، حجرے میں فلاں طاق ہے، فلاں طاق میں جب کبھی
کھانے کی ضرورت محسوس ہو تو بسم اللہ کہہ کر طاق سے روٹیاں نکال لینا اور اپنی ضرورت پوری کر لینا۔ چنانچہ جب کبھی جسم و جان کے رشتے کو باقی رکھنے کے لیے کھانے کی ضرورت محسوس ہوتی تو آپ کی اہلیہ محترمہ طاق سے بسم اللہ کہہ کر ضرورت کے بقدر روٹیاں نکال لیتی تھیں۔ ایک موقع پر تاجر کی بیوی اس کی پھر حضرت کی اہلیہ سے ملاقات ہو گئی اور اس نے بات میں پوچھ لیا کہ کیا بات ہے کہ آپ لوگ آج کل ہم سے قرض نہیں لے رہے ہیں۔ حضرت کی اہلیہ محترمہ نے سارا قصہ بیان کر دیا کہ اس طرح سے ہمارے لیے کھانے کا انتظام ہوتا ہے۔ اس کے بعد سے یہ کرامت والی کیفیت اور روٹیوں کے آنے کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس وجہ سے بھی آپ کے نام کے ساتھ کاکی مشہور ہو گیا، لیکن یہ گھر کا واقعہ ہے۔ اس طرح آپ کے کاکی نام کے جز بننے کی ایک اور وجہ مؤرخین نے لکھی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو کاکی کیوں کہا جاتا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ حوض شمسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ جب حوض شمسی کا تذکرہ آ گیا ہے تو اس کا مختصر پس منظر بیان کر دوں۔ ایک مرتبہ بادشاہ وقت سلطان شمس الدین التمش نے خواہش کی کہ اپنی مملکت میں کوئی حوض کوئی تالاب تعمیر کروں۔ اس زمانے میں پانی کی بڑی قلت تھی۔ وہ بھی بادشاہ چونکہ اللہ والے تھے، خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ سے کہا کہ اگر تم مخلوق کی خدمت کرنا چاہتے ہو تو فلاں جگہ پر کنواں کھودو، فلاں جگہ تالاب بناؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر تشریف فرما تھے۔ گھوڑے کے کھر جہاں لگے تھے اس کے ذریعے سے بھی آپ کو خواب میں اشارہ کیا گیا کہ اس جگہ پر جو ہے تالاب کھودا جائے۔ چنانچہ صبح ہوئی تو بادشاہ چونکہ آپ کا مرید تھا، آپ کے حکم آپ کے اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ بادشاہ نے فوراً آپ کی خدمت میں قاصد کو بھیجا۔ قاصد آپ کے پاس پہنچتا ہے، اس سے پہلے کہ خواب بیان کرتا ہے وہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ بادشاہ کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے اور حوض یعنی کھودنے کا حکم دیا گیا ہے، تو بادشاہ سے کہنا کہ میں بھی وہاں آ رہا ہوں، وہ بھی وہاں آ جائے۔ اس کے بعد اسی مقام پر بادشاہ بھی پہنچتا ہے اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ بھی پہنچتے ہیں۔ حضرت اسی مقام پر کھڑے ہوتے ہیں جہاں خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تالاب بنانے کا گویا اشارہ کیا تھا۔ بہرحال اس کے بعد سے اس حوض کو حوض شمسی کہا جاتا ہے۔ شمس چونکہ بادشاہ کا نام تھا تو بادشاہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے حوض شمسی کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدین کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ مریدین نے خواہش ظاہر کی کہ حضرت اگر اس سردی کے موسم میں آپ کی برکت سے آپ کی دعا سے گرم گرم روٹیوں کا انتظام ہو جائے تو پھر ہم لوگ خوب مزہ لے کر کھائیں اور ہم لوگ سیراب ہو جائیں۔ تو یہ سن کر حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تالاب میں اترتے ہیں اور تالاب سے اس حوض سے گرم گرم روٹیاں اپنے مریدین کو نکالتے ہیں اور دیتے ہیں، نکالتے ہیں اور دیتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد سے بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کے نام کے ساتھ کاکی کا لفظ مشہور ہو گیا ہے۔ ایک اور تیسرا واقعہ آپ کے کاکی کا یہ بیان کیا جاتا، آپ کے نام کے ساتھ کاکی کہا جانے کا یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب آپ بچپن میں تھے، آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کی تربیت کے لیے ایک
پلان بنایا تھا، ایک پروگرام سوچ رکھا تھا کہ آپ کا یقین اللہ کی ذات پر ایسے بنایا جائے کہ ہر وقت آپ اللہ سے لینے والے ہوں، اللہ سے مانگنے والے ہوں۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی والدہ سے کہا کہ امی جان بھوک لگ رہی ہے، مجھے کھانا دے دو۔ حضرت کی والدہ نے فرمایا کہ بیٹا کھانا دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، ہم کو بھی اللہ ہی کھانا دیتے ہیں، تم بھی اللہ سے مانگو، اللہ تمہارے لیے کھانے کا انتظام کریں گے۔ حضرت نے پھر پوچھا کہ امی جان اللہ سے کھانا مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو والدہ نے فرمایا کہ مصلی بچھاؤ، نماز پڑھو اور اللہ سے دعا کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بھی کھانے کا انتظام کریں گے۔ چنانچہ حضرت مصلی پر بیٹھ گئے، نماز پڑھنے لگے۔ اسی دوران والدہ نے کھانا تیار کیا اور باورچی خانے میں ڈھانپ کر کھانا رکھ دیا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو والدہ نے کہا کہ بیٹا جاؤ دیکھ کر آؤ کہ کھانا تیار ہے نہیں ہے تمہارے لیے۔ چنانچہ ان کی والدہ کے اس کہنے کے بعد حضرت باورچی خانے میں جاتے ہیں اور کھانا دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں۔ اس طرح ان کی والدہ نے روز تربیت کے انداز میں انہیں پہلے نماز پڑھ کر دعا مانگنے کی تلقین کرتی تھیں اور اس کے بعد انہیں کھانا دیا کرتی تھی۔ ایک مرتبے کی بات ہے کہ ان کی والدہ کسی پروگرام میں، کسی فنکشن میں چلی گئی، جانے کے بعد کچھ دیر ہو گئی، جب انہیں احساس ہوا تو انہوں نے ٹائم دیکھا کہ یہ ٹائم تو مجھے اپنے لخت جگر کو کھانا دینے کا ہے، لہٰذا ان کی والدہ کو احساس ہوا تو فوراً وہ دوڑی ہوئی آئی، راستے میں اللہ سے دعا کر رہی تھی، رو رہی تھی، اے بار کریم، اے رب العالمین، میں نے اپنی بچی کی تربیت کے لیے ایک محنت کی تھی، آج وہ ساری محنت ضائع نہ ہو جائے۔ میں نے اپنے بچے کی آپ کی ذات پر یقین بنانے کے لیے میں نے اتنے دن سے اتنی تربیت کی ہے، آج وہ کہیں محنت میری ضائع نہ ہو جائے، اے اللہ مجھے بچے کے بیدار ہونے سے پہلے ہی مجھے گھر تک پہنچا دیجیے۔ چنانچہ آپ کی والدہ ماجدہ دوڑتی ہوئی گھر پہنچتی ہیں، کیا دیکھتی ہیں کہ حضرت آرام سے میٹھی نیند سوئے ہوئے ہیں۔ والدہ ماجدہ جلدی سے کھانا تیار کرتی ہیں، پھر حضرت کو بیدار کرتی ہیں اور بولتی ہیں بیٹا جلدی سے اللہ سے مانگ لو، اس کے بعد دسترخوان بچ جائے گا، کھانا کھا لو۔ چنانچہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امی جان میں نے تو آج کھانا کھا لیا ہے، میں نے روز کی طرح آپ کے نہ ہونے کے باوجود میں نے نماز پڑھی اور اسی جگہ پر گیا جہاں پر آپ روزانہ کھانا رکھتی ہیں، میں نے جا کر دیکھا تو وہاں کھانا حاضر تھا، میں نے کھانا کھا لیا ہے، اور یہ بھی کہا کہ امی جان میں نے آج جو کھانا کھایا ہے میں نے آج کے کھانے سے زیادہ لذیذ اس سے پہلے کھانا نہیں کھایا ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ نے آج میری محنت کی لاج رکھ لی، پھر اپنے لخت جگر کو اپنے گلے سے لگایا۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کی بچپن سے ہی کیسی تربیت کی تھی، کیسے تربیت کا انتظام کیا تھا۔ جب مائیں اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرتی ہیں تو پھر وقت کے جنید بغدادی، خواجہ معین الدین اجمیری، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اور اس جیسے بزرگان دین پیدا ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، آپ کی بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ یتیم پیدا ہوئے۔ یتیمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ یہی سلسلہ آپ کے جانشینوں، آپ کے وارثوں میں بھی جاری رہا۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ
کا لڑکپن تھا آپ کے والد بھی وفات پا گئے تھے۔ اسی طرح آپ کے مرید حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی ابھی عمر 1.5 سال تھی۔ آپ کے والد ماجد خواجہ کمال الدین احمد بن موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ بھی اس دنیا سے، اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے تھے، جس کے بعد آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کی بہترین تعلیم و تربیت کی اور آپ کی تعلیم و تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ کہا جاتا ہے کہ دودھ چھڑانے کی مدت سے فارغ ہونے سے پہلے پہلے آپ کی والدہ آپ کی تعلیم و تربیت سے فارغ ہو چکی تھی۔ پھر آپ کی والدہ ماجدہ کو خیال آیا کہ بچے کی عمر بڑھ رہی ہے، ابھی تعلیم باقی ہے۔ ان کی تعلیم کے مسئلے کو لے کر والدہ کی فکریں بھی بڑھنے لگیں۔ آپ کی والدہ نے یہ چاہا کہ بچے کی بسم اللہ خوانی کرائی جائے، اسی لیے وہ انتظار میں تھی۔ اتفاق سے انہی دنوں قصبہ اوش حضرت کے یعنی گاؤں میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہوئے تھے۔ آپ کی آمد کا، آپ کی شخصیت کا پورے گاؤں میں چرچا ہو چکا تھا۔ جیسے ہی آپ کی والدہ ماجدہ کو اس کا علم ہوا تو بے حد خوش ہوئی اور فعل نیک سمجھا کہ میں اپنے لخت جگر کے بسم اللہ خوانی حضرت کے ذریعے پڑھواؤں گی۔ چنانچہ آپ کی والدہ ماجدہ نے بسم اللہ خوانی کی غرض سے آپ کی خدمت بابرکت میں حضرت کو بھیج دیا۔ جب حضرت بسم اللہ خوانی کے لیے خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بسم اللہ خوانی کے ارادہ کر کے شروع کرنے جا رہے تھے، غیب سے آواز آئی، اے معین الدین رک جاؤ، میرا بندہ قاضی حمید الدین ناگوری آنے والا ہے۔ چنانچہ کچھ ہی لمحات میں قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ بسم اللہ خوانی کرانے لگے۔ اس زمانے میں بسم اللہ خوانی کا یہ انداز تھا کہ بچے کو جو ہے تختی دی جاتی تھی، تختی سامنے رکھی جاتی تھی، بچے سے پڑھوایا جاتا تھا، پھر تختی میں لکھا جاتا تھا۔ حضرت قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ بیٹا کیا لکھوں؟ انہوں نے کہا کہ الف، تو حضرت نے فرمایا نہیں۔ فرمایا با لکھوں؟ تو حضرت نے فرمایا نہیں۔ پھر فرمایا کہ بیٹا کیا لکھوں تم ہی بتاؤ؟ تو حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جواب میں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، 15ویں پارے کی پہلی آیت لکھنے کو کہا۔ جب یہ سنا حضرت قاضی ناگوری رحمۃ اللہ علیہ نے تو بے حد تعجب میں پڑ گئے کہ اتنا بچہ ہے، الف با یہ نہیں پڑھنا چاہ رہا ہے، سبحان الذی اسری اس نے کہا، یہ یہاں تک اس نے کہاں سے پڑھ لیا؟ پھر حضرت نے حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے قاضی صاحب نے پوچھا کہ بیٹا تم نے یہ 14 پارے کہاں سے پڑھے ہیں؟ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں جب پیٹ میں تھا میری والدہ ماجدہ کا معمول تھا کہ روزانہ 14 پارے تلاوت کیا کرتی تھی۔ اللہ نے میری والدہ کی تلاوت اور اس معمول کی برکت سے مجھے 14 پاروں کا حافظ بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ حضرت قاضی ناگوری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو سبحان الذی کا آغاز فرمایا، پھر باقی 15 پارے آپ نے صرف 4 دن میں تکمیل حفظ قرآن فرما لیے۔ محترم سامعین کرام، جب آپ کی عمر مبارک 5 سال ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ نے مزید تعلیم دلانے کے لیے مکتب میں داخل کرانے کا ارادہ فرمایا۔ پھر آپ کی والدہ نے دعوت کی اور ایک تختی دے کر
ایک خادم کے ذریعے حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مدرسے میں بھیجنے کے لیے روانہ فرمایا۔ خادم حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر مکتب لے جا رہے ہیں، راستے میں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی۔ بزرگ نے پوچھا کہ اس لڑکے کو کہاں لے جا رہے ہو؟ خادم نے کہا کہ میں فلاں مکتب میں بچے کو پڑھانے کے لیے لے جا رہا ہوں۔ تو بزرگ نے فرمایا کہ اس بچے کو فلاں مکتب میں نہیں، فلاں استاد مولانا ابو حفص اوشی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتب میں لے جاؤ، اس بچے کی تعلیم کا وہیں انتظام کیا گیا ہے۔ چنانچہ وہ خادم حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو مولانا ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ کے مکتب میں لے جاتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے جانے سے پہلے ہی وہ بزرگ جو راستے میں ملے تھے وہاں پہلے سے موجود ہیں، اور وہ بزرگ مولانا ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ سے فرماتے ہیں کہ اس بچے کی اچھی تعلیم و تربیت کرنا، کیونکہ اس بچے سے بڑے بڑے کام لیے جانے والے ہیں۔ چنانچہ مولانا ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ یہ سن کر خاموش ہو جاتے ہیں، وہ بزرگ چلے جاتے ہیں۔ ان بزرگ کے جانے کے بعد مولانا ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ اس خادم سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے کہ کون شخص تھے؟ تو وہ خادم فرماتا ہے کہ مجھے تو معلوم نہیں ہے۔ پھر حضرت فرماتے ہیں کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ محترم سامعین، اس واقعے سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم و تربیت کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کو رہنما بنا کر بھیجا تھا۔ محترم ناظرین کرام، آپ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ خاندان سادات سے ہیں۔ 16ویں پشت میں آپ کا سلسلہ نسب سیدنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے جا کر ملتا ہے۔ اس طرح آپ کو خاندان سادات سے ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ محترم ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی تعلیم و تربیت کے بعد آپ کے لیے ایک نئی منزل اور ایک نئے راستے کا انتخاب فرمایا تھا۔ آپ نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ نے دل میں داعیہ ڈالا کہ آپ جو ہے حق کی تلاش میں اہل اللہ کی صحبت میں آپ اختیار کریں اور ان کی صحبت میں جا کر بیٹھیں۔ چنانچہ فطرتاً آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے صوفی مزاج پیدا کیا تھا، بزرگانہ اوصاف و صفات کے ساتھ پیدا فرمایا تھا۔ چنانچہ آپ کسی بزرگ کی صحبت میں رہنے کے لیے بزرگ کی تلاش میں نکل پڑے، ایک مقام پر پہنچے، وہاں چند دن قیام فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے سچی طلب کو قبول فرمایا۔ اسی مقام پر اسی جگہ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہوئے تھے۔ جیسے ہی آپ کو معلوم ہوا تو آپ بے تابانہ حضرت کی مجلس میں تشریف لے گئے۔ تو حضرت نے جیسے ہی قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو کہا جاتا ہے کہ آپ کی جسم پر چادر تھی، آپ نے فوراً وہ چادر اتار کر حضرت کے اوپر ڈال دی، جس کا مطلب تھا کہ میں نے تمہاری بیعت کو قبول کر لیا۔ اس طرح خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں بھی حضرت کی محبت و عقیدت شروع ہونے لگی۔ اس کے بعد آپ نے حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کیا۔ بیعت کے بعد حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ و مرشد کے ساتھ ہمہ وقت سفر حضر میں رہنے لگے، یہاں تک کہ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے سفر حج کا ارادہ فرمایا تو آپ سفر حج میں بھی ان کے ساتھ تشریف لائے۔ لکھا ہے کہ چند ہی دنوں میں آپ نے حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت سے نواز دیا تھا۔ خلافت کا واقعہ بھی عجیب و غریب ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ
نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ ایک دو دن نہیں بلکہ مسلسل 40 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کرتے رہے۔ آخر میں آقائے دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معین الدین قطب الدین یعنی بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو جو اللہ کا دوست ہے خلافت دے دو۔ اس حکم کی تعمیل کے بعد حضرت خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو بلایا اور محض 2.5 یا 3 سال کے عرصے میں فقیہ ابو اللیث سمرقندی کی مسجد میں قلعت خلافت سے سرفراز فرمایا۔ اس مجلس خلافت میں اس زمانے کے بڑے بڑے بزرگان دین موجود تھے۔ کہا جاتا ہے کہ شیخ برہان الدین محمد اوشی اور شیخ تاج الدین محمد اصفہانی اور شیخ اوحد الدین کرمانی اور شیخ محمود اصفہانی جیسے بڑے بڑے بزرگان دین اس مجلس خلافت میں موجود تھے۔ محترم سامعین کرام، بیعت و خلافت کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کی عبادت و ریاضت میں مزید اضافہ فرمایا۔ آپ ہمہ وقت اللہ کی یاد میں لگے رہتے، ہمیشہ استغراق کی کیفیت میں لگے ہوا کرتے تھے۔ شیخ کے حکم کے مطابق آپ روزانہ 6 یا 9 رکعت نماز ادا کیا کرتے تھے اور روزانہ 1 قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے، اور یہ بھی آپ کا معمول تھا کہ روزانہ 3000 مرتبہ درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ کچھ دنوں بعد آپ کے دل میں خیال آیا کہ میں اپنے والدہ ماجدہ سے ملنے جاؤں، چنانچہ آپ اپنے گاؤں اوش تشریف لے گئے۔ والدہ ماجدہ نے دیکھا کہ بیٹا آیا ہوا ہے، موقع غنیمت سمجھا، اور جیسا کہ ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ میری بیٹے کا نکاح ہو جائے، آپ کی والدہ نے آپ کے سامنے نکاح کی درخواست کی تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جیسے امی جان آپ کا حکم ہے۔ چنانچہ آپ کی والدہ ماجدہ نے ایک حسین و جمیل عورت سے آپ کا نکاح کر دیا۔ نکاح کے بعد نئی نویلی دلہن میں آپ مصروف ہو گئے، آپ گویا ان کے ساتھ وقت دینے لگے، اور اسی حالت میں 3 دن گزر گئے۔ 3 دن جو آپ کے معمولات تھے اس میں کمی آنے لگی۔ تیسرے دن آپ کے بزرگ مرید رئیس احمد نے خواب میں دیکھا کہ ایک عالی شان محل ہے، اس کے اطراف میں لوگ جمع ہیں، ایک نورانی صورت اور چہرے والے شخص گیٹ کے پاس کھڑے ہیں، وہ اندر جاتے ہیں، باہر آتے ہیں، باہر والوں کا پیغام اندر لے جاتے ہیں، اور اندر سے جو جواب آتا ہے وہ باہر والوں کو آ کر سناتے ہیں۔ انہوں نے خواب میں ہی کسی شخص سے پوچھا کہ یہ عالی شان محل کس کا ہے اور یہ بزرگ نورانی چہرے والے کون ہیں؟ تو کہنے والے نے کہا کہ یہ بزرگ نورانی چہرے والے شخص حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور یہ عالی شان محل جس میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ باہر سے لوگوں کے احوال سنتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں، پھر وہاں سے آپ سے جو جواب ملتا ہے وہ باہر والوں کو سناتے ہیں۔ تو حضرت رئیس احمد فرماتے ہیں کہ میں نے بھی پیغام بھیجا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے زیارت کی تمنا اور خواہش ہے، تو وہاں سے جواب آیا کہ اس شخص سے کہنا کہ ابھی تم میں اتنی صلاحیت پیدا نہیں ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہلا بھیجا کہ میرے غلام قطب الدین بختیار سے میرا سلام کہنا، اور یہ کہنا کہ 3 دن سے جو ہے کیا بات ہے کہ درود شریف کا ہدیہ ہم تک نہیں پہنچ رہا ہے۔ چنانچہ جیسے ہی رئیس احمد
رحمۃ اللہ علیہ خواب سے بیدار ہوئے تو فوراً حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ خواب سنا تو فوراً نیند سے بیدار ہوئے اور پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے؟ فرمایا مرید نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا بات ہے خواجہ بختیار کاکی 3 دن سے ہم پر درود نہیں پڑھ رہے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا ہاں بات یہی ہے کہ میں 3 دن سے اپنی نئی بیوی کے چونچلوں میں اور ان کی ساتھ وقت دینے میں مصروف تھا، جس کی وجہ سے 3 دن سے درود شریف کا معمول مجھ سے ناغا ہوتا رہا۔ پھر اس کے بعد آپ نے اپنی اہلیہ محترمہ کو بلوایا اور ان کا حق مہر ادا فرما دیا اور ان کو طلاق دے دی۔ پھر اس کے بعد آپ نے دہلی آنے تک کوئی نکاح نہیں فرمایا۔ محترم ناظرین کرام، وہاں سے آپ بغداد تشریف لے گئے۔ جب بغداد پہنچے تو وہاں جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی۔ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت یہاں تشریف رکھتے ہیں یا نہیں؟ تو حضرت جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان تشریف لے گئے ہیں۔ جس وقت آپ نے سنا تو فوراً اپنے شیخ سے ملاقات کے لیے بے چین ہو گئے اور وہیں سے ہندوستان آنے کا ارادہ فرمایا۔ چلتے رہے، وہاں سے نکل پڑے، راستے میں ملتان پڑا تو کچھ دن ملتان میں قیام فرمایا۔ جیسے ملتان میں پہنچتے ہیں تو وہاں کے وقت کے پیر و مرشد حضرت شیخ زکریہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کو جب اس کا علم ہوتا ہے تو وہ آپ کے استقبال کے لیے آتے ہیں اور آپ کی خوب خاطر مدارات کرتے ہیں اور آپ کی دعوت کرتے ہیں۔ آپ کے اخلاق کریمانہ اور آپ کی تعلیمات سے ملتان کے لوگ اتنے متاثر ہوتے ہیں کہ لوگ خواہش کرتے ہیں کہ حضرت ہمیں آپ بیعت فرما لیں۔ تو حضرت نے جو جواب دیا وہ سننے کے لائق ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ علاقہ میرے بھائی، میرے مخدوم شیخ بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کا علاقہ ہے، میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں، میرے لیے ہرگز زیبا نہیں دیتا کہ میں ان کی موجودگی میں تم سے بیعت کر لوں۔ یہ تھا بزرگان دین کا اپنے زمانے کے بزرگوں کے رہتے ہوئے اپنے آپ کو جھکانا اور اپنے آپ کو پوشیدہ رکھنا اور اپنے آپ کو لوگوں سے اپنے ہم عصروں کے برابر نہ سمجھنا۔ محترم ناظرین کرام، وہاں آپ کی ملاقات ہوئی بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے۔ وہ کسی مسجد میں کتاب پڑھ رہے تھے۔ حضرت نے پوچھا کہ کون سی کتاب پڑھ رہے ہو؟ فرمایا کہ میں نافع پڑھ رہا ہوں۔ حضرت نے بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ یہ کتاب تمہیں بہت نفع دے گی۔ یہ سن کر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ بہت خوش ہوئے اور آپ سے بیعت کا ارادہ کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ ابھی تم مکمل تعلیم حاصل کر لو، اس کے بعد بیعت کے لیے آنا۔ پھر وہاں سے آپ دہلی کی طرف روانہ ہوئے۔ دہلی سے قریب ایک علاقہ ہے کیلو کھڑی، وہاں آپ نے قیام فرمایا۔ آپ کی آمد کی اطلاع دہلی کے بادشاہ سلطان شمس الدین التمش کو ہوئی تو وہ پورے لاؤ لشکر کے ساتھ، فوج کے ساتھ آپ کے استقبال کے لیے دہلی سے باہر آ گیا اور آپ کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا کہ آپ نے اپنے اس علاقے کو اپنی خدمت کے لیے چنا ہے اور آپ ہمارے علاقے میں تشریف لائے ہیں۔ بادشاہ نے مؤدبانہ درخواست کی کہ حضرت
آپ میرے محل میں آ کر تشریف رکھیے، میرے محل میں رہیے۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں تمہارے محل میں نہیں رہوں گا اور میں یہیں رہوں گا۔ چنانچہ آپ کی تعلیمات اور آپ کی ارشادات سے دہلی کے لوگ رفتہ رفتہ فیض اٹھاتے رہے، یہاں تک کہ دہلی کے لوگ آپ سے اتنے گرویدہ ہو گئے کہ روزانہ آپ کی خانقاہ کے پاس بھیڑ لگانے لگے، یہاں تک کہ بادشاہ وقت بھی ہفتے میں 2 دن آپ کی خانقاہ میں آیا کرتا تھا۔ اور زمانے کے شیخ الاسلام شیخ جمال الدین محمد بسطامی رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ کے معتقد ہو گئے تھے۔ پھر چند دنوں کے بعد بادشاہ نے درخواست کی کہ حضرت مجھے یہاں آنے میں تکلیف ہوتی ہے، چونکہ مجھے مملکت کی ذمہ داریاں بھی ہیں، مجھے حکومت بھی سنبھالنا ہے، میں یہاں آتا ہوں تو میرے کام کاج میں حرج ہوتا ہے، لہٰذا آپ ایسا کریں کہ مہرولی میرے علاقے میں تشریف لائیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس بار ان کی درخواست قبول کر لی۔ اس وقت بھی بادشاہ کے محل میں آپ نے قیام نہیں کیا، بلکہ مہرولی کی ایک چھوٹی سی مسجد اعزاز الدین میں آپ نے قیام فرمایا۔ یہاں ایک اور واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کی آمد سے پہلے آپ کے استاد محترم قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ دہلی میں سورج نکلا ہوا ہے اور پورے شہر کو، پوری مملکت کو روشن اور تاباں کیا ہوا ہے، اور وہ سورج حضرت قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے یہاں رہوں گا۔ قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کے اس خواب سے پہلے تو تعجب ہوتا ہے، پھر وہ سمجھتے ہیں کہ ضرور کوئی ولی کامل دہلی کی سرزمین میں عنقریب آنے والا ہے۔ اس خواب کے دیکھنے کے 2 دن بھی نہیں گزرتے ہیں کہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ دہلی تشریف لاتے ہیں اور ایک نانبائی کے گھر میں قیام فرماتے ہیں۔ پھر قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کو خواب آتا ہے کہ میرا دوست قطب الدین بختیار کاکی دہلی آیا ہوا ہے، تم جاؤ اور اسے اپنے گھر میں لے کر آؤ۔ چنانچہ صبح جیسے ہی ہوتی ہے تو قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ دوڑے دوڑے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ اپنے گھر میں لاتے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے استاذ ہیں، لیکن آپ کا اس درجے ادب و احترام کرتے ہیں گویا ایسا لگتا ہے کہ یہ استاذ ہیں اور وہ شاگرد ہیں۔ محترم ناظرین کرام، آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ آپ سماع کے شوقین تھے، سماع کے دلدادہ تھے۔ آپ قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں مجلس سماع کرتے تھے۔ یہ بات بڑی تعجب کی ہے کہ جو قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ سلسلے سہروردیہ سے ہے، لیکن پھر بھی سلسلے چشتیہ کے اس سماع کے عمل کو اپنے گھر میں کراتے ہیں اور بڑے ذوق و شوق سے کراتے ہیں، یہاں تک کہ اس سماع کے تعلق سے اس زمانے کے علماء، قاضی، مفتیان کرام کو بڑا تعجب ہوا، بڑا اعتراض تھا۔ ان لوگوں نے اس سماع کو بند کرانے کی کوشش کی تھی، لیکن قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی مخالفت کی اور حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں ایسی انداز میں انہیں سمجھایا کہ سماع کیا چیز ہوتی ہے اور اس میں کیسی کیفیت آتی ہے جب سننے والا بھی صاف دل ہو، پڑھنے والا بھی نیک صالح ہو، مجلس بھی علماء صلحاء کی ہو، تو پھر سماع کے
محفل میں عجیب کیفیت آ جاتی ہے۔ اس طرح کے طرز عمل سے اس زمانے کے بڑے بڑے قاضی اور مفتی بھی اس سما کے قائل ہو گئے تھے۔ آپ کی شہرت کا اس درجہ لوگوں میں شہرت ہو گئی تھی کہ لوگ ہمہ وقت آپ کے ارد گرد جمع رہتے۔ اسی زمانے میں شیخ الاسلام جمال الدین بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ سلطان شین التمش نے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی کہ حضرت آپ شیخ الاسلام کا منصب قبول فرمائیے، تو حضرت نے سختی سے منع کر دیا کہ میں شیخ الاسلام کا منصب قبول نہیں کروں گا۔ یہ تھا اللہ والوں کی شان کہ وہ کوئی بھی منصب قبول کرنے سے بھاگتے تھے اور دور رہتے تھے۔ پھر سلطان شمس الدین التمش نے شیخ الاسلام کے منصب کے لیے نجم الدین صغریٰ رحمۃ اللہ علیہ کو تجویز فرمایا۔ نجم الدین صغریٰ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ منصب شیخ الاسلام سے پہلے بہت ہی اچھے اخلاق و عادات والے تھے۔ جیسے ہی اس منصب پر فائز ہوئے ان کے اخلاق و عادات میں تبدیلی آ گئی، ایک دنیا طلبی کی کیفیت ان کے اندر آ گئی، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جس طرح قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی آج عزت ہو رہی ہے، کل کو میری بھی عزت ہوگی، اس گمان میں تھے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ساری مخلوق، ساری خلق خدا حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف رجوع کر رہی ہے، تو آپ کو حسد ہونے لگا، آپ کو ایک طرح کی جلن ہونے لگی۔ اسی دوران دہلی میں حضرت خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ جیسے ہی آپ کی آمد کی اطلاع ہوئی تو دہلی کے لوگ امڑ پڑے آپ کی زیارت و دیدار کے لیے، یہاں تک کہ اس زمانے کے علماء مفتیان کرام بھی آپ کی دیدار، آپ کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا تعجب ہوا کہ شیخ الاسلام نجم الدین صغریٰ رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے ملاقات کے لیے نہیں آئے، تو آپ ہی خود چل کر شیخ الاسلام نجم الدین صغریٰ کے گھر تشریف لے گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے گھر میں کوئی کام کرا رہے ہیں، اپنے گھر کے چبوترے کی مرمت کرا رہے ہیں۔ جب شیخ الاسلام کو آپ کی آمد کی اطلاع ہوئی، پھر بھی انہوں نے آپ کی طرف توجہ نہیں کی اور آپ کی طرف رخ نہیں کیا۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیا بات ہے، شیخ الاسلام صاحب پوری دہلی مجھ سے ملاقات کے لیے آئی، علماء کرام بھی مجھ سے ملنے کے لیے آئے، آپ کیوں تشریف نہیں لائے؟ کیا شیخ الاسلام کے گھمنڈ نے آپ کو ہماری پرانی دوستی، آپ کی ہماری پرانی دوستی بھلا دی ہے؟ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ سنا تو بہت شرمندہ ہوئے اور حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے معذرت کی اور فرمایا کہ حضرت بات یہ نہیں ہے، جیسے آپ سے مجھے پہلے مخلصانہ تعلق تھا، آج بھی وہی تعلق ہے۔ بات یہ ہے کہ جب سے آپ کے مرید قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ دہلی آئے ہیں، پوری مخلوق، پوری دہلی والے انہی سے رجوع ہوتے ہیں، مجھے کوئی منہ نہیں لگتا ہے، کوئی مجھ سے کوئی پوچھتا نہیں ہے، میں تو برائے نام شیخ الاسلام بن کر رہ گیا ہوں۔ جب حضرت معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ یہ سنتے ہیں تو قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بابا قطب الدین، اب تمہارا یہاں رہنا مناسب نہیں ہے، تمہاری یہاں رہنے کی وجہ سے بعض لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، اب تم ہمارے ساتھ اجمیر چلو، ہم تمہاری خدمت کریں گے۔ یہ سن کر مرید حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے
نہایت ہی عاجزی کے ساتھ فرمایا کہ حضرت جیسا آپ فرماتے ہیں میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ شیخ و مرید اجمیر کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ ادھر دہلی کے لوگوں کو معلوم ہوا تو وہ بے تابانہ آپ کی روکنے کے لیے دوڑ پڑے، اس لیے کہ دہلی والوں کو آپ سے بے انتہا عقیدت و محبت ہو گئی تھی۔ سارے دہلی کے لوگ حضرت معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کرنے لگے کہ حضرت آپ جائیں تو جائیں، لیکن قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو یہاں چھوڑ کر جائیں۔ لکھا ہے کتابوں میں کہ لوگ ان کے قدم کی مٹی کو اپنے آنکھوں پر مل رہے تھے، اس قدر اہلیان دہلی کو آپ سے عقیدت و محبت ہو گئی تھی۔ اسی دوران بادشاہ سلطان شمس الدین التمش بھی تشریف لائے، انہوں نے بھی بہت منت و سماجت کی۔ حضرت معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ حضرت خدا کے واسطے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو یہاں چھوڑ کر جائیں۔ بادشاہ کی اس التجا پر حضرت معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے مخاطب ہو کر بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ اب تم یہیں رہو، اس لیے کہ تمہارے جانے سے ایک بڑی مخلوق تمہارے فیض سے محروم ہو جائے گی۔ اگر کسی کو تم سے کسی ایک کو شکایت ہوتی ہے تو ہونے دو، لیکن تمہارا یہاں رہنا تمہارے اجمیر جانے سے بہتر ہے۔ یہاں یہ بتانا مقصود تھا شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کو کہ میرے مرید کا یہ مقام ہے کہ دہلی کے لوگ ان سے اتنی عقیدت و محبت کرتے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے بھی ان کو اپنے سے دور رہنا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ اب شیخ الاسلام نجم الدین صغرا رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہو گیا کہ محبت اللہ کی طرف سے ڈالی جاتی ہے، اللہ سے جو سچی محبت کرتا ہے اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ اس کے بعد شیخ الاسلام نجم الدین صغرا رحمۃ اللہ علیہ اپنی غلطی سے انہوں نے رجوع کر لیا تھا۔ محترم سامعین اکرام، جیسا کہ میں نے کہا کہ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو سما کا بہت شوق تھا۔ ایک مرتبہ شیخ علی سنجری کے گھر میں محفل سما گرم تھی۔ اس محفل میں خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے۔ ایک شاعر نے احمد علی جام کا یہ شعر پڑھا: کشتگان خنجر تسلیم را ہر زماں از غیب جان دیگر است۔ خنجر و تسلیم کے شہیدوں کو ہر گھڑی ایک نئی زندگی ملتی ہے۔ جب آپ نے یہ شعر سنا تو آپ اس شعر کے معنی مطلب میں اس طرح ڈوب گئے، اس طرح غرق ہو گئے کہ آپ مدہوشی کی کیفیت میں آ گئے۔ پھر آپ مسلسل بے ہوشی کی حالت میں رہنے لگے۔ البتہ جب نماز کا وقت آتا تو آپ کو افاقہ ہوتا، آپ وضو بناتے، نماز پڑھتے، پھر اسی کیفیت میں چلے جاتے اور بار بار اس شعر کے پڑھنے کی یہ درخواست کرتے۔ جب پہلا شعر پڑھا جاتا: کشتگان خنجر تسلیم را، خنجر تسلیم و رضا کے شہیدوں کو ہر زماں از غیب جان دیگر است، ہر گھڑی ایک نئی زندگی آتی ہے۔ جب پہلا شعر پڑھا جاتا تو آپ جو ہے جذب کی حالت میں، وجد کی حالت میں چلے جاتے، استغراق کی کیفیت میں چلے جاتے۔ جب دوسرا شعر پڑھا جاتا تو پھر آپ کو کچھ راحت ملتی تھی۔ لکھا ہے کہ مسلسل 4 دن تک آپ اسی کیفیت میں، اسی حالت میں تھے، یہاں تک کہ 5ویں دن 14 ربیع الاول سن 633 ہجری یا 634 ہجری میں آپ اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محترم سامعین کرام، جب آپ کا انتقال ہوا،
جب آپ کا وصال ہوا تو پوری دہلی میں ایک کوہرام مچ گیا، جہاں تک دیکھو وہاں تک انسانی سروں کا سمندر دکھائی دے رہا تھا۔ جب آپ کا جنازہ تیار کر کے لایا گیا، اب انتظار تھا کہ آپ کی نماز جنازہ پڑھایا جائے۔ آپ کے مرید مولانا ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی وصیت نامہ پڑھا۔ فرمایا کہ حضرت نے یہ وصیت کی ہے کہ جس شخص میں یہ 3 خوبیاں ہوں وہ میری نماز جنازہ پڑھائے۔ پہلی وصیت یہ کی تھی کہ وہ شخص میری نماز جنازہ پڑھائے جس نے ہوش سنبھالنے کے بعد سے کبھی گناہ کبیرہ نہ کیا ہو، کہ کبھی اس نے بد نگاہی نہ کی ہو۔ دوسری وصیت حضرت نے یہ کی کہ میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کی کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو۔ تیسری وصیت حضرت نے یہ فرمائی کہ میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کی عصر سے پہلے کی سنت بھی کبھی فوت نہ ہوئی ہو، کبھی نہ چھوٹی ہو۔ اس وصیت نامے کو سننے کے بعد پورے مجمع میں سناٹا چھا گیا۔ لکھا ہے کہ اس مجمع میں 15,000 محدثین، 50,000 قرائے کرام اور 80,000 ناظرہ خواں حضرات موجود تھے، لیکن کسی نے بھی یہ ہمت و جرت نہیں کی کہ آگے بڑھ کر آپ کی نماز جنازہ پڑھائے، اس لیے کہ ہر آدمی کو یہ ڈر تھا کہ کہیں نہ کہیں مجھ سے جو ہے یا تو تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی ہے، یا کبھی گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہو گیا ہو، یا عصر سے پہلے کی سنت مجھ سے کبھی رہ گئی ہو۔ ایسے ہی انتظار چلتا رہا۔ اخیر میں مجمع میں سے ایک شخص روتا ہوا حضرت کی جنازے کے قریب آیا اور آپ کے چہرے سے پردہ اٹھا کر کہا کہ حضرت آپ تو دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن جاتے جاتے آپ نے میرا یہ راز فاش کر دیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ وہ شخص کوئی محدث نہیں تھا، کوئی فقیہ نہیں تھا، کوئی عالم اور مفتی نہیں تھے، بلکہ وہ شخص وقت کے بادشاہ سلطان شمس الدین التمش تھے۔ انہوں نے حلف اٹھائی اور قسم کھائی کہ الحمدللہ میرے ہوش سنبھالنے کے بعد سے کبھی میں نے گناہ کبیرہ نہیں کیا، کبھی میری تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی، کبھی میری عصر سے پہلے کی سنت غیر مؤکدہ بھی فوت نہیں ہوئی۔ محترم سامعین کرام، ذرا سوچئے، غور کیجئے کہ اس زمانے کے بادشاہوں کا یہ حال تھا تو اس زمانے کے اولیاء اللہ کی عبادت کا کیا حال ہوگا، ان کے شیوخ کا کیا حال ہوگا۔ دعا کریں کہ رب ذوالجلال آج کے ہمارے مسلم حکمرانوں کو بھی ایسی عبادت و ریاضت، ایسے تعلق مع اللہ کی توفیق نصیب ہو جائے، اور ہم سب کو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات و خدمات کو سامنے رکھ کر اتباع سنت کرتے ہوئے سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ah